ہمیں اپنے اصلی انجام کو دیکھ کر کے رونا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارا اصلی انجام کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ میں تمہیں دنیا کی حقیقت نہ بتاؤں؟ حضرت ابو ہریرہ عرض کرنے لگے، ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو اپنے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر ایک کوڑی کے پاس تشریف لے گئے، جہاں آدمیوں کی کھوپڑیاں، پاخانے، پھٹے پرانے کپڑے اور ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ سے ارشاد فرمانے لگے، ابو ہریرہ یہ آدمیوں کی کھوپڑیاں ہیں، یہ کھوپڑیاں، یہ دماغ اسی طرح اس دنیا کی لالچ کیا کرتے تھے جس طرح آج کل تم زندہ لوگ لالچ کرتے ہو۔ یہ اسی طرح اس دنیا سے امید لگایا کرتے تھے جس طرح آج کل تم امید لگائے بیٹھے ہو، لیکن آج یہ بغیر کھال کے پڑے ہیں، ہڈی بن گئے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد مٹیاں ہو جائیں گی۔ یہ پاخانے وہ لذیذ اور بہترین سے بہترین کھانے ہیں جن کو لوگوں نے خوب محنت سے کمایا، محنت سے اس کو پکا کر کے تیار کیا، مزے لے کر کے کھایا۔ آج ان کھانوں کی حالت یہ ہے کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کھانوں کی خوشبو لوگوں کو ایک زمانے میں دور دور سے اپنی طرف بلا لیتی تھی، لیکن آج ان کھانوں کی حالت یہ ہے کہ ان کی بدبو سے لوگ دور بھاگتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں۔ یہ پھٹے پرانے کپڑے وہ برانڈیڈ اور خوبصورت لباس ہیں جن کو لوگ پہن کر کے اتراتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ آج ان کپڑوں کی حالت یہ ہے کہ ہوا جس طرف چاہتی ہے اڑا کر کے پھینک دیتی ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور یہ ہڈیاں ان جانوروں کی ہڈیاں ہیں، ان گھوڑوں کی ہڈیاں ہیں جن پر لوگ بیٹھ کر کے سواری کیا کرتے تھے، گھوڑوں پر بیٹھ کر کے مٹکتے تھے، دنیا گھومتے تھے، لیکن آج ان جانوروں کی حالت دیکھو کہ ہڈی سے تبدیل ہو چکی ہے۔ ابو ہریرہ جس کو اپنا اصلی انجام دیکھنا ہو اور اپنے اصلی انجام پر رونا ہو، وہ ان چیزوں کو دیکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم سب بہت روئے، میرے بھائیو ہمارا بھی یہی انجام ہوگا، اسی لیے ہمیں بھی اپنے اصلی انجام کو سوچ کر کے رونا چاہیے۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا انجام وہ نہیں ہوگا جو حضرت ابو ہریرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور ہم دنیا کے پیچھے اس قدر ہاتھ دھو کر کے پڑے ہوئے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں آپ کو ایک قصہ مثال کے طور پر بیان کرتا ہوں جو آپ کی حالت سے بالکل میچ کرتی ہے، اس زمانے کے ہم جیسے لوگوں سے بالکل میچ کرتی ہے۔ ایک مالدار آدمی تھا جس کے پاس بہت سارا مال تھا، اس نے دنیا کا بہت سارا ساز و سامان اکٹھا کیا اور ایک بہت بڑا محل تیار کیا۔ اس محل کے 30 سے 35 دروازے تھے، ہر دروازے پر سیکیورٹی گارڈ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک دن اس نے بہت بڑی دعوت کی اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست و احباب کو اس دعوت میں بلایا، اور ایک مہنگا کرسی جس کے اوپر لاکھوں کا گدا، لاکھوں کی قالین تھی، اس کرسی پر ٹانگ رکھ کر کے بیٹھ گیا اور دل میں یہ خیال کرنے لگا کہ میں نے اتنا سارا دنیا کا ساز و سامان اکٹھا کر لیا ہے کہ اب کئی سال تک مجھے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دل میں خیال ہی گزر رہا تھا کہ اچانک پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے ایک فقیروں جیسا جھولا اپنے کاندھے پہ لٹکا کر کے دروازے کے پاس پہنچا اور اس قدر زور سے دروازے کو پیٹا کہ آواز پورے محل میں گونجنے لگی۔ سیکیورٹی گارڈ بھاگتے ہوئے پہنچے، دیکھیں کون ہے، کون بیوقوف اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ دروازہ کھول کر کے دیکھا تو کوئی فقیر کھڑا ہے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ فقیر کہنے لگا اپنے صاحب کو میرے پاس بھیجو، اپنے مالک کو میرے پاس بھیج دو۔ سیکیورٹی گارڈ کہنے لگا کہ تو اپنی حالت دیکھ اور ہمارے صاحب کو دیکھ، ہمارے مالک اس پورے ایریا کے سب سے بڑے آدمی ہیں، دنیا کے لوگ ان کو سلام کرتے ہیں، اور یہ دنیا کا ماحول ہے کہ جس کے پاس دولت ہو دنیا اس کو جھک کر کے سلام کرتی ہے، تو ہمارے مالک کو سب سلام کرتے ہیں، اور تو 2 کوڑی کا آدمی اس قدر متکبر اور تکبرانہ انداز میں یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے صاحب کو بھیج، ہمارے صاحب اس طرح کے 2 کوڑی والے آدمی سے نہیں ملتے۔ کہا وہ کیا، اس کے باپ کو بھی آنا پڑے گا، وہ کیا، اس کے باپ کو بھی آنا پڑے گا۔ سیکیورٹی گارڈ بھاگتا ہوا مالک کے پاس پہنچا، ایسا مسئلہ ہے، اور وہ فقیر کہہ رہا ہے کہ وہ کیا، اس کے باپ کو بھی آنا پڑے گا۔
مالدار آدمی غصے میں بولا تم نے ان کو مزہ نہیں چکھایا، ان کو وہاں سے بھگا نہیں دیا۔ یہ بات چل ہی رہی تھی کہ فقیر نے دوبارہ زور سے دروازے کو پیٹا اور پورے محل میں دوبارہ پہلے سے زیادہ آواز گونجنے لگی۔ سیکیورٹی گارڈ دوبارہ جب بھاگ کر کے اس کے پاس پہنچا اور گریبان پکڑ کر کے پوچھا کہ تیرا مسئلہ کیا ہے، تو فقیر نے جواب دیا کہ اپنے مالک کو جا کر کے بولو کہ ملک الموت آ کر کے کھڑا ہے، تیری روح قبض کرنے آیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ گارڈ کے ہوش اڑ گئے۔ بھاگتا ہوا مالک کے پاس آ کر کے کہا کہ مالک، ملک الموت آ کر کے کھڑا ہے اور آپ کی روح قبض کرنا چاہتا ہے۔ لڑکھڑاتی ہوئی زبان، چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اپنے گارڈ سے کہنے لگا اس سے کہو کہ میری جگہ کسی اور کی روح قبض کر لے۔ یہ بات چل ہی رہی تھی کہ ملک الموت جو بھکاری کی شکل میں آیا تھا بادشاہ کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب یہ مالدار آدمی اس ملک الموت کے سامنے عاجزی کرنے لگا اس وقت کہ مجھے چھوڑ دے، میری جگہ کسی اور کی روح قبض کر لے تاکہ میں عبادت کر لوں، نماز پڑھ لوں، اپنے رب کو راضی کر لوں۔ ملک الموت نے کہا تجھے جو کچھ کرنا تھا تو نے کر لیا، اب تیرے پاس 1 منٹ ہے، اس میں تجھے جو کرنا ہے کر۔ اس مالدار آدمی نے جلدی سے اپنا سارا مال اکٹھا کیا اور مال و دولت پر لعن طعن کرنے لگا کہ لعنت ہے تجھ پر مال و دولت، تیری وجہ سے میں اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، میں اپنے رب کی عبادت نہ کر سکا، میں نماز نہ پڑھ سکا۔ تو اللہ نے مال و دولت کو بولنے کی طاقت دی۔ مال و دولت سے آواز آئی، ارے بدبخت تو مجھ پر لعنت کیوں کرتا ہے؟ میری ہی وجہ سے تو بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس ایسے وقت میں جا کر کے ملتا تھا جبکہ بزرگ اور نیک لوگ بادشاہوں کے دربار سے بھگا دیے جاتے تھے۔ میری ہی وجہ سے تو نازک عورتوں سے مزے لیتا تھا، میری ہی وجہ سے تو بادشاہوں والی زندگی گزارتا تھا، مجھے تو برائی کے کاموں میں خرچ کرتا تھا۔ اگر تو مجھے نیک کاموں میں خرچ کرتا اور جتنا وقت تو نے میرے پیچھے خرچ کیا اس میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر کے نماز پڑھ لیتا، اپنے رب کی عبادت کر لیتا، اپنے رب کو راضی کر لیتا، آج تجھے افسوس نہیں کرنا پڑتا، آج تجھے پچھتانا نہیں پڑتا۔ اتنے میں ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کل ہماری حالت بھی ایسی ہی ہے، ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم اسی طرح بے نمازی بن کر کے اس دنیا سے چلے جائیں اور اس بادشاہ کی طرح ہم افسوس کریں۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر الدعوانا۔